السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جی ہاں، آج میں کافی دنوں بعد حاضر ہوئی ہوں عشق سیرت کی قسط لے کر۔ کچھ کاموں میں ایسی الجھی ہوئی تھی، کچھ پرسنل ریزنس تھے، تو جس کی وجہ سے میں نہیں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے سکی۔ اور ابھی بھی میں آپ سے وعدہ نہیں کرتی کہ ریگولر ایپیسوڈ آئے گی یا پھر نہیں آئے گی۔ بس یہ ہے کہ جیسے جیسے میں ایپیسوڈ لکھتی جاؤں گی، اپلوڈ کرتی جاؤں گی، تو جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ ریگولر ایپیسوڈ آئے گی، آج آئے گی یا کل آئے گی، تو برائے مہربانی آپ لوگ نہ پوچھا کریں، کیونکہ میرے سے جب بھی ہوتا ہے نا میں لکھ لیتی ہوں، پھر وائس ریکارڈنگ ایڈیٹنگ وغیرہ سب کچھ کرنی ہوتی ہے۔ میں ان دنوں کافی مصروف تھی تو ہم نہیں دے پائے عشق صحرا کی ایپیسوڈ۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے بہت انتظار کیا ان سب سے درخواست ہے کہ میری معذرت قبول کریں، اور پھر وہی سب کہتے ہیں انوشے اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتی۔ ہاں، جب میں نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا، اور وعدہ خلافی بہت برا عمل ہے، تو اس کے لیے ہی میں آپ سب سے معذرت کرتی ہوں، تو آپ لوگ معاف کر دیں۔ باقی چلتے ہیں عشق صحرا کی ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق صحرا، صحرائے محبت سیزن 2، از قلم انوشے احمد، قسط نمبر 20۔ وہ پانچوں اب دیوار سے ٹیک لگائے بڑے اشتیاق سے اس تہہ خانے کا جائزہ لے رہے تھے۔ پانچوں بیزار سے بیٹھے تھے، مگر پھر انہیں کوئی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، چھت کے قریب سے، اور کچھ لوگوں کی قدموں کی آہٹ۔ وہ پانچوں الرٹ ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھے۔ سامنے سے اشر بلیک جینز اور شرٹ میں ملبوس اپنے گارڈز کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ پہلی بار دیکھا گیا چہرہ۔ وہ پانچوں خاموش تھے۔ اشر کے گارڈز اطراف میں کھڑے ہوئے اور اشر آگے آیا۔ کیا ہوا، صدمے میں بیٹھے ہو؟ جیل پسند نہیں آئی یا قید پسند نہیں آئی؟ وہ محظوظ ہوتا بولا تھا، ان پانچوں پر نظر رکھتے ہوئے۔ فی الحال تو تیری شکل پسند نہیں آئی، سیام آنکھیں گھمائے بیزاری سے بولا تھا۔ اشر کی مسکراہٹ سمٹی، چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ نوفل اور دیان ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے تھے۔ آ جائے گی، اب تو روز دیکھنے کو ملے گی۔ اشر ان پانچوں کی حالت سے ہز اٹھا رہا تھا۔ نوفل اور دیان کو گھور کر بولا، کیوں بھائی، تو نے یہاں کلیننگ کا کام کرنا ہے؟ نوفل کی آواز ابھری۔ اشر نے اسے گھورا اور مڑ کر اپنے گارڈز کو دیکھا۔ صد شکر ان لوگوں کو اردو نہیں آتی، ورنہ کیا عزت رہ جاتی۔ غضب خدا کا، ایبک نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے، ورنہ اپنی اتنی توہین پر گولی مار دیتے۔ وزیر صاحب، تم لوگ قید میں ہو، کڈنیپ ہو، اور کڈنیپر سے تمیز سے بات کرتے ہیں۔ اشر نے جیسے شرم دلانی چاہی۔ بھائی، کڈنیپر والی وائبس نہیں آ رہی تم سے، دل خان بھی سیدھا ہو کر بولا تھا۔ چلو پھر شروع کرتے ہیں، اب آئے گی وائب۔ اشر نے پہلا جملہ ان سے کہتے اپنے گارڈز کو دیکھا، جو گردن اس بات میں ہلاتے آگے آئے۔ دیان، نوفل، سیام اور حمید فوراً الرٹ ہوئے، جبکہ دل خان خاموش بیٹھا رہا۔ گارڈز ان تک پہنچتے اپنا کام شروع کر گئے، جبکہ وہ چاروں بھی مقابلہ کرتے جوش سے کام لے رہے تھے۔ 7 گارڈز تھے وہاں، 4 ان چاروں سے لڑ رہے تھے، باقی 2 سیڑھیوں پر وقفے سے کھڑے تھے۔ دل خان کے مخالف گارڈ اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ افریقہ کا آدمی، لمبا چوڑا، اونچی جسامت والا، بھدا بھی، مگر وہ نفیس تھا، سوٹ بوٹ میں کسرتی جسم کا مالک۔ دل خان نے اشر سے نگاہیں ہٹائیں اور اس آدمی کو پیر سے لے کر سر کے بال تک دیکھا۔ بال چٹیاں میں گندھے تھے۔ وہ اپنی زبان میں کچھ بول رہا تھا، مگر دل خان سر جھکا
کر ویسے ہی بیٹھا رہا۔ کوہنی ٹکا کر چہرہ گرا لیا، چہرے پر افسوس تھا، دل جیسے ٹوٹا ہوا ہو۔ کیا ہوا؟ تجھے نہیں لڑنا؟ اشر جو خود سیڑھیوں پر جا کر بیٹھا تھا دل خان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اشر کی بات پر دیان، حمیم، نوفل اور زیام نے بھی گردن موڑ کر دل خان کو دیکھا، جو بچوں جیسے منہ پھلا کر نفی میں سر دائیں بائیں جانب ہلا رہا تھا، جیسے کوئی روٹھا ہوا بچہ۔ اشر نے اس گارڈ کو کچھ بولا تو وہ پیچھے ہو گیا۔ نوفل، زیام، دیان اور حمیم چاروں نے ان گارڈز کی درگت بنائی۔ اشر جیسے امپریس ہوا تھا، مگر صرف 100% میں سے 0.09%۔ اس کے گارڈز لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ چاروں پیچھے ہوئے۔ تھک گئے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ لیکن میں نہیں ڈرا، میری مرضی کے بنا یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اشر نے زیام، دیان، نوفل، حمیم کا پھولا ہوا تنفس دیکھ سنجیدگی سے کہا۔ پھر گارڈز کو اشارہ کرتے ان چاروں کو لے جانے کا کہا، ساتھ پانی لانے کا۔ تیری ہم سے کیا دشمنی ہے؟ دیان نے پانی کی بوتل منہ سے لگاتے فرش پر بیٹھے ٹیک لگائے کہا۔ نہ جانے کب سے بے ہوش تھے، پھر نہ کچھ کھایا نہ پیا، ایسی حالت تو ہونی تھی، باقی سب کی بھی حالت مختلف نہ تھی اس سے۔ دل خان اب بھی اس ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، اشر پر اسرار سا مسکراتا ہوا بولا۔ کیوں؟ یہ وقت تیرے باپ کے سوئم کے لیے ہے؟ دیان تو جیسے چڑھ دوڑا تھا۔ اشر نے مٹھیاں نیچے ضبط کیا۔ اپنی زبان پر قابو رکھ ورنہ تیری فاتحہ خوانی آج ہوگی۔ اشر ترکی بہ ترکی بولا۔ کڈنیپر بھی فاتحہ خوانی کرواتے ہیں؟ نوفل نے بھی مسکراتے استفسار کیا۔ کیوں؟ کڈنیپر کے پاس حساسیت نہیں ہوتی؟ اشر نے آئی برو ریز کرتے پوچھا۔ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کڈنیپر کو اسلامی اسکالر کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے، لیکن دل خوش ہوا، ہمارا کڈنیپر چلو نیک نیت ہے۔ نوفل نے سینے کو سہلاتے ہوئے کہا، جیسے شکریہ پیش کر رہا ہو۔ اشر مسکرا دیا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، دل خان بولا تو سب نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ اگر تم سمجھ رہے ہو میں بے وقوف ہوں تو بھول ہے تمہاری۔ اشر نے بغور اسے دیکھ کر کہا، وہ یہاں سے باہر نکلتے ہی شاید رستہ تلاش کرتا۔ آپ بے وقوف کہاں، آپ تو ابن آدم کی سب سے باشعور اولاد ہیں۔ دل خان تو جل ہی گیا۔ اشر دنگ رہ گیا۔ وہ اپنے کڈنیپر سے ایسے بات کر رہا تھا؟ کڈنیپ ہو چکے ہو لڑکے، ساری نمازیں جمع کرنا، پھر اگر زندہ بچ گئے تو قضا ادا کر لینا، یقیناً اللہ تمہیں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ اشر رسانیت سے بولا۔ میں دن میں ایک نماز ضرور پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ دل خان نے اپنی بات پر زور دیا۔ تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو، رائٹ؟ اور تم نے آج دوپہر میں پڑھی تھی میرے سامنے۔ دیان نے مشکوک نظروں سے دل خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میں نے کل پڑھی تھی، دل خان سادہ لہجے میں بولتا دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ اشر کے چہرہ اسپاٹ ہوا۔ وہ چاروں اپنی جگہ سے اچھلے۔ ہم لوگوں کو 16 گھنٹے سے تقریباً زائد ہو گیا ہے اغوا ہوئے۔ دل خان رسانیت سے بولتا آنکھیں موند گیا۔ اشر غیر آرامدہ ہوا۔ کیا 16 گھنٹے؟ 16 گھنٹے سے زائد ہم بے ہوش تھے؟ حمیم پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو ہم سے؟ زیام اب کی دفعہ اٹھا اور سیدھا اشر کا گریباں جکڑے اپنے سامنے کر گیا۔ گارڈز آگے بڑھے جبکہ اشر نے انہیں پیچھے رہنے کا اشارہ کرتے اپنا گریباں زیام سے ناگواری سے چھڑوایا۔ زیام تیوری چڑھائے اسے دیکھنے لگا۔ لے کر جاؤ اسے۔ اشر الگ زبان میں ایک گارڈ کو ہدایت دے رہا تھا۔ دل خان کو لے جایا گیا۔ تہہ خانے میں واش روم موجود تھا، مگر اس تہہ خانے کے اندر بھی تہہ خانہ تھا جہاں واش روم تھا۔
ایک اور گارڈ جائے نماز لاتا نظر آیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، زیام واپس سب کے پاس آ کر بیٹھا۔ دل خان نماز پڑھ چکا تھا، سلام پھیرتا دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ بے ساختہ اسے اپنی ماں یاد آئی۔ آنکھوں میں نمی در آئی، لیکن بمشکل خود پر ضبط کرتے نمی کو پیچھے دھکیلا تھا۔ پھر دعا کرتے اٹھا۔ اشر، زیام، نوفل، دیان، حمیم اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ دل خان ٹھٹکا۔ کیا کبھی کسی خوبصورت مرد کو اپنے رب کے سامنے جھکتے یا مانگتے نہیں دیکھا؟ ایسے نہ دیکھیں مجھے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دل خان سرد آہ بھرتا نہایت خفی سے مگر بے حد معصومانہ انداز میں بولا، تو سب بے ساختہ نظروں کا زاویہ بدل گئے۔ تم لوگوں کے لیے کھانا بھیج رہا ہوں، شرافت سے کھا لینا۔ یہاں تمہاری ماں نہیں ہے جو تم لوگوں کے منہ میں نوالا دے گی یا تمہارے نخرے اٹھائے گی۔ اشر بات بدلتا سب کو تنبیہ کر گیا۔ مجھے لگا تو یہاں ہم سب کی اجتماعی ماں بن کر آیا تھا۔ دیان نے مسکرا کر کہا۔ پھر اشر اس کے پاس آیا۔ دیان مسکرا رہا تھا۔ اشر پنجوں کے بل فرش پر بیٹھا، چٹاک۔ زیام، حمیم، نوفل، دل خان نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا اور دیان چہرے پر ہاتھ رکھ گیا۔ تمہارا بکواس نہیں بیٹے، ورنہ مردانہ ماں کا جلالی روپ دیکھے گا، اشر نے جتا کر کہا۔ اپنی جگہ سے اٹھتا کہ دیان نے اپنا گھٹنا فولڈ کر کے دوسرا پیر اشر کے پیر میں الجھایا۔ اشر اوندھے منہ فرش پر گرا۔ اب کی دفعہ دل خان، زیام، حمیم، نوفل نے منہ سے ہاتھ ہٹا کر دونوں پیروں کے گرد ہاتھ باندھ کر دیان کو داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ اشر کے گارڈز تو جا چکے تھے۔ کمینے، خبیث انسان، ہاتھ کیسے اٹھایا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ شاہ بہار خانزادہ کا بیٹا ہوں، ڈیول کنگ کا داماد ہوں، مافیا کا اکلوتا داماد۔ دیان کڑرایا تھا اور اشر کے سیدھے ہوتے ہی اس کے پیٹ پر 3-4 کک مار گیا۔ یہ اچانک تھا۔ ابے اکلوتا کیسے؟ میں کیا رنڈوا ہو گیا ہوں؟ ابے او بیوی کے بھائی، تیری بہن زندہ تو ہے نا؟ نوفل کو تو صدمہ لگا تھا۔ پہلا جملہ چیخ کر خود سے کہا تو دوسرا حمیم کو دیکھ کر جس نے جبڑے بھینچے زیام کو دیکھا تھا۔ زیام نے گھما کر نوفل کی کمر پر مکہ جڑا تھا۔ نوفل بلبلا اٹھا۔ اور تب ہی اشر نے دیان کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے اسے فرش پر گراتے اس پر وار کرنا شروع کیا۔ وہ دونوں لڑ رہے تھے۔ نوفل اور حمیم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زیام اور دل خان بھی دیان اور اشر سے بیزار ہوتے نوفل اور حمیم کو ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ کیوں رنڈوے ہوں؟ اللہ معاف کرے، اس سے اچھا میری بہن بیوہ ہو جائے، آمین۔ حمیم تو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ نوفل کو سمجھ نہ آیا یہ اس کے حق میں دعا تھی یا بد دعا۔ ایک گارڈ واپس آیا اپنے باس کو دیکھنے، لیکن پھر باس کی لڑائی دیکھ اس سمت بڑھا تو دل خان بھی بیزار ہوتا دیان کو جکڑ گیا۔ اشر سیدھا ہوتا دیان کو گھورتے ہوئے سخت نگاہ سب پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ عنقریب تھا ان 5 پاگلوں کے ساتھ وہ بھی پاگل ہو جاتا۔ آپی آپ اتنی بڑی گنڈی ہیں، مافیا گرل ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم سب کڈنیپ ہیں، یہ کیا چکر ہے بھئی؟ مجھے اب رونا آ رہا ہے۔ ایشمل تو جیسے چڑھ دوڑی تھی۔ مافیا گرل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں سپر وومن ہوں یا پھر یہ دنیا میرے اشارے پر چلتی ہے۔ کوئی کمینہ سامنے آتا تو اسے جان سے مار دیتی، اسی کام میں ایکسپرٹ ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہمیں کڈنیپ کرنے والے ہیں کون؟ کس کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے؟ ماما پہلے ایشمل سے پھر خود سے مخاطب ہوئی اور پھر اس نے کمرے کا جائزہ لینے
और फिर उस कमरे का जायज़ा लेने लगी। मुझे दीर के पास जाना है। दाहिलिया की तो सिर्फ एक ही रट थी, वैसे तुम महादीर भाई से भागती रहती हो और अब तुम्हें उनके पास जाना है। हमामा ने अब दाहिलिया को घर का था। ये जो भी कोई है एक दफ़ा सामने आ जाए, फिर मैं उसे अपने हाथों से शूट करूंगी। ज़रका के तो गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। दांत गजा कर बोली। नेमल को सयाम याद आया, आंखें खुद ब खुद नम हुई। ये किडनैपर जो भी है, ये हमारे रिसेप्शन के बाद किडनैप नहीं कर सकता था हमें। मेरी मेहंदी थी। नेमल सूं सूं करती अपने दुखड़े रोती बोली। सब लड़कियों ने उसे मुंह खोले देखा, जिसे सिर्फ अपनी शादी के फंक्शन की फिक्र थी। हाँ जी बिल्कुल, किडनैपर आते और हमारी नमल बीबी से पूछते, बीबी आपने किडनैप होना है, प्लीज़ हमें बताएं कब होना है। कब होना है प्लीज़ हमें बताना पसंद करेंगी कब होना है। जरका जल के बोली थी। नेमल ने मुंह बसोरा। इतने में दरवाज़ा खुला और मौजा अंदर दाखिल हुई, जिसे देख हमामा और जरका समेत सब की पेशानियों पर बल पड़े। मौर्जा ने सबको देखा। दाहिलिया तो सहमी थी। तुम सबको बॉस नीचे बुला रहे हैं, मेरे पीछे आओ। मौर्जा इन सबको देखती बाहर की जानिब कदम बढ़ा गई। सब ने हमामा को देखा, जिसने आंखों से बात मानने का इशारा किया। सब लड़कियां बाहर निकली थीं और बाहर निकलते ही एक खूबसूरत महल नुमा मंजर उनकी राह तक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो डेविल के पैलेस में ही खड़ी हैं। फर्क बस इतना था, डेविल का पैलेस वाइट और गोल्डन इंटीरियर से सजा था और ये ब्लैक और गोल्डन। बहुत ही नफीस, बहुत ही शानदार महल। राहदारियां उबूर करते वो मौजा की अक़लियत में चल रही थी। इधर उधर का जायजा लेते वो मौजा के पीछे मंजिल तक पहुंची। मंजिल वहाँ की लाउंज था, जिस पर सरबराही नशिस्त पर इविल डेथ बैठा था। हमामा, जरका, दाहिलिया, नेमल और एशमल ने उसे बहुत गौर से देखा। बहुत नफीस वजाहत का शिकार तवाना खूबसूरत मर्द सामने बैठा था। एविल डेथ की नज़र इशमल पर ठहर गई। दिल में एक रमक सी उठी, फिर वो फौरन निगाहें फेर गया। उसके पीछे खड़े अशर की निगाहें भी एशमल पर ठहर गई थी। उसने फौरन पहलू बदला। तुम लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात होंगे, एविल डेथ ने अपनी मखसूस आवाज़ में कहना शुरू किया। नहीं भैया, हम तो बड़े मुतमईन और खुश हैं। आपने हमें किडनैप किया और हमें सादत बख्शी कि आपका ये अड्डा देख सकें। हमें बचपन से बड़ा शौक था कि कोई हमें किडनैप करे और आपने हमारा शौक पूरा कर दिया। हम तो चाहकर भी आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ऐशमल जल भुनकर आंखें टपटपा कर बोली थी। मौजा ने गर्दन घुमाकर इस लड़की को ऐसे देखा जैसे वाकई वो लड़की कोई मौजा हो। एविल डेथ भी एक लम्हे के लिए सा गया। अशर तुम मुंह नीचे किए हंसना शुरू किया तो वो एविल डेथ के पीछे दोनों हाथ बांधे खड़ा था। यकीनन ये खानदान इन लोगों को दिन में तारे दिखाने वाला था। वहाँ इन पांचों की चलती जबान जो अशर ने झेली थी, और यहाँ ये ऐशमल अरसलान मीर। उफ, ऐशमल क्या कर रही हो, गुंडा है। नेमल ऐशमल का हाथ थामे मनमनाई थी। सिर्फ साफ इशारा था कि प्लीज़ अपनी ज़बान ना चलाए। इनका क्या भरोसा, नेमल को ज़याम से मिलने से पहले ही टपका दे। जबकि हमामा और जरका एविल डेथ और उसका महल बाकायदा जायज़ा ले रही थी, नामहसूस अंदाज में। भाभी ये गुंडे हैं तो क्या हुआ, आप भी तो गुंडे की बीवी हैं। शर्म करें, हम लोग अब क्या इन लोगों से डरेंगे। इतने ये लोग इतने ये लोग नहीं जानते इन लोगों ने किन लोगों की लड़कियों को किडनैप किया है। ऐशमल ऐशमल नाक चढ़ाकर बोली तो एविल डेथ ने पहले ऐशमल को और फिर मौर्जा को और उसके बाद गर्दन मोड़कर अपने दोस्त को देखा, जो सर झुकाए हंसी काबू करने के चक्कर में था। ओ भैया सुनो। ऐशमल आगे हुई। एविल डेथ सीधा होकर बैठा और ऐशमल को गौर से देखने लगा। साफ था जैसे उसे इजाज़त दे रहा था। सुनाओ बहन, क्या सुनाना है। भैया, हम माफिया खानदान की शरीफ लड़कियां हैं। मेरा नाम ऐशमल अरसलान मीर है और आपने गलती से हमें किडनैप कर लिया है। हमारी तो
آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم پاپا کی بڑے پاپا ہاں پاپا کی بڑے پاپا کی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاپا بڑے پاپا کبھی لڑکیوں کو کڈنیپ نہیں کرتے، اور یہ بہت بری بات ہے۔ آپ نے ہمیں کیوں کیا؟ پتہ ہے ہماری فیملیز کتنا پریشان ہو رہی ہوں گی، اور ہم بھی آپ ہمیں ہمارے گھر چھوڑ کر آئیں۔ ایشمن نے دونوں ہاتھ فولڈ کیے کہا تھا ایول ڈیتھ اپنی بہن کو سر تا پاؤں دیکھ کر رہ گیا، مگر ارسلان میر کے نام پر ایول ڈیتھ کی آنکھوں میں سایہ لہرایا، چہرہ تاریک ہوا۔ یہ کڈنیپر ہے، تم اسے حکم کیسے دے سکتی ہو؟ نیمل پھر بڑبڑائی تھی۔ بھابھی آپ تو چپ ہی کریں، لیبک مانسٹر کی بیوی ہو کر آپ ایسے ڈر رہی ہیں جیسے جنگلی بھیڑ دیکھ لیا ہو۔ حالانکہ جنگل کا راجا یعنی کہ بادشاہ آپ کا شوہر ہے۔ ایشمل پھر ناک منہ چڑھا کر بولی۔ خاموش! ایول ڈیتھ نے ہاتھ اٹھا کر بھاری سرد لہجے میں کہا تھا۔ ایشمل کی ساری ہوا نکلی، سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ جائزہ لے لیا تم لوگوں نے کلر بیوٹی اور مافیا گرل؟ ایول ڈیتھ دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جتنا دل کرے اتنا جائزہ لے لو، لیکن افسوس تم لوگ اب یہاں سے کبھی بھی واپس نہیں جا سکتی، وہ آگاہ کرتا بولا۔ داہلیہ کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ ہم لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں یا نہیں یہ وقت بتا دے گا، لیکن یہ بتاؤ تم نے ہمیں کڈنیپ کیوں کیا؟ ہمامہ آگے ہوتی بولی۔ بہت سے حساب رہتے ہیں تم لوگوں کے خاندان سے، بس وہی بے باک کرنے کے لیے تم لوگوں کو کڈنیپ کیا ہے۔ ارادہ تو تم اور تمہارے پورے خاندان کو مارنے کا تھا، لیکن پھر مجھے میری زندگی مل گئی، پھر سوچا اس کے صدقے ان لوگوں کو زندہ رہنے کی کچھ اور مہلت دے دوں اور تمہارے بڑوں کو تڑپتا سسکتا ہوا دیکھوں۔ ایول ڈیتھ نے سر ہلاتے بولا تھا، اور ہمامہ اور زرکا نے مٹھیاں بھینچیں، جبکہ داہلیہ اور نیمل سہمی ہوئی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھیں۔ تمہارا نام بہت سنا ہے ہم نے ایول ڈیتھ، ہمامہ آگے کو ہوتی بولی تھی۔ اشر اور معزہ نے چونک کر ہمامہ کو دیکھا۔ یہ کیسے جانتی تھی سامنے بیٹھا شخص ہی ایول ڈیتھ ہے؟ جبکہ ایول ڈیتھ متاثر تو ہوا، آئی برو داد دینے کے انداز میں اچکائی۔ امپریسو! ایول ڈیتھ بولا تھا۔ جان سکتا ہوں تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ ایول ڈیتھ محظوظ ہوتا بولا۔ ہمارا خاندان مافیا خاندان ہے، اور مافیا خاندان ہر ملک کے مافیا کو جانتا ہے، لیکن آج تک ہماری ملاقات ایک ہی شخص سے نہیں ہوئی، اور کچھ دنوں سے ہمارے خاندان پر جو حملے ہو رہے تھے وہ بھی تم ہی کر رہے تھے، کیونکہ ان آدمیوں کے پاس جو گن تھی ان کا لوگو بالکل ویسا جیسا عیدی ان پر تمہاری اس نشست پر بنا ہوا ہے۔ کنگ کانگ بھی تمہارے پاس آدمیوں کی لاش کا تحفہ دینے آیا تھا، مگر تم میں میرے بھائی سے ملاقات کی ہمت نہ تھی اور نہ ہے، اور آج ہمیں کڈنیپ کر لیا۔ واہ، بڑی دشمنی نبھائی ہے۔ اب تم یہ بتاؤ تم کیوں ہمیں مارنا چاہتے ہو؟ ہماری تم سے کیا دشمنی ہے؟ یہ ایک بات اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی جب سے ہم پر تم نے حملے شروع کروائے ہیں۔ ہمامہ سامنے کھڑی ہوتی استہزائیہ بولی۔ مافیا خاندان یہ تو جانتا ہوگا جن کی اس دنیا میں جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو انہیں ختم کر دیا جاتا ہے، تو سوچ لو میں تمہارے خاندان کو کیوں مارنا چاہتا تھا؟ مسکرا کر بولا تھا۔ حسد اور پاور کی وجہ سے؟ ماما نے سوال کیا۔ ہر نفرت کی وجہ حسد اور پاور نہیں ہوتی، کچھ نفرت کی وجہ جذبات ہوتے ہیں، جذباتوں کا رشتوں کا خون ہوتا ہے، ایول ڈیتھ نے کہا۔ ہمامہ، زرکا، داہلیہ، نیمل اور ایشمل نے ناسمجھی سے ایول ڈیتھ کو دیکھا۔ خیر تم لوگ زیادہ اپنے دماغ پر زور نہیں دو، آرام سے رہو ایول مینشن میں، لیکن کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں خواتین کے ساتھ سختی کرنے کا روادار نہیں۔ ہاں مگر میں خواتین کو مار ضرور سکتا ہوں، یاد رکھنا میں اچھا انسان نہیں ہوں، نہ یہ اچھوں کی دنیا ہے۔ تم لوگ جب تک زندہ ہو، جب تک تمہارا خاندان تڑپتا رہے گا، ایول ڈیتھ نے کہا، اور وہاں سے اٹھتا وہ مینشن کی راہداریوں میں غائب ہو گیا، اور اشر اور معزہ ابھی بھی وہیں کھڑے تھے۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ ایشمل کو جتنا ایول ڈیتھ پر غصہ آیا اتنے ہی غصے سے کہا۔ میڈم
किडनैपर हैं, आपके नौकर नहीं जिन्हें आप हुक्म दे रही हैं। ऐशर ने नागवारी से कहा, आपको ख़वातीन से बात करने की तमीज़ नहीं। ऐशमन ने गुस्से से कहा, इन मैडम को खाना दो भई, जब से दिमाग ही खाई जा रही हैं। ऐशर ने सर्द लहजे में सर्द सांस खींचकर मुअज़्ज़ज़ से कहा और खुद अंदर गायब होकर चला गया। मुझे भूख नहीं है, मुझे दीदी के पास जाना है। दाहिया की फिर वही रट शुरू हुई। भाभी खाएंगी पिएंगी तो ही जा पाएंगी ना, आपके सामने ही अभी विल डेथ बोलकर गया है कि वो हमें मारना चाहता है। खा पी कर ही मर लेते हैं। वैसे मुझे यकीन है मेरे डैड और बड़े पापा कौन भाई दयाम भाई और आपके पर्सनल डेंजर जल्द आएंगे और फिर देखना इस विल डेथ भैया का कैसे कचूबर बनाते हैं। तौबा, नाम भी कैसा है अजीब। ऐशमन एक अज़म से बोली थी। ऐशमन की बात पर हमामा और ज़रका बेसाख्ता मुस्कुरा दी। जारी है। अल्लाह हाफ़िज़।